اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. اے خدا اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. ذکر نبی ہو تو سروں کا سمندر ہونا چاہیے. اے خدا اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. ذکر خدا ہو تو سروں کا سمندر ہونا چاہیے. دنیا میں فتح پانی ہے تو یہ لازم ہے کہ دنیا میں فتح پانی ہے تو یہ لازم ہے کہ ہمارا ہر فرد مزاج پیمبر ہونا چاہیے. ہمارا ہر فرد مزاج پیمبر ہونا چاہیے. اے خدا اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. ذکر نبی ہو تو سروں کا سمندر ہونا چاہیے. امیری غریبی یہ اپنا مقدر ہے. امیری غریبی یہ اپنا مقدر ہے. مگر ہم سب کو دل کا سکندر ہونا چاہیے. مگر ہم سب کو دل کا سکندر ہونا چاہیے. اے خدا اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. ذکر نبی ہو تو سروں کا سمندر ہونا چاہیے. شاہ و گدا سر جھکائیں گے تمہارے سامنے. شاہ و گدا سر جھکائیں گے تمہارے سامنے. مگر قوم کا ہر شخص قلندر ہونا چاہیے. مگر قوم کا ہر شخص قلندر ہونا چاہیے. اے خدا اب رمضان آئے تو دسمبر ہونا چاہیے. ذکر نبی ہو تو سروں کا سمندر ہونا چاہیے. اور حالات کے اعتبار سے جو والدین کے تعلق سے معاملات ہیں لوگوں کے، اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں. ارشاد. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. کہیں علاج کہیں کھانے کے جھگڑے ہیں. کہیں اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. کہیں علاج کہیں کھانے کے جھگڑے ہیں. کہیں علاج کہیں کھانے کے جھگڑے ہیں. کہیں علاج کہیں کھانے کے جھگڑے ہیں. ماں نے بھوکا دیکھا کہہ دیا تو ہے میرے حصے میں. ماں نے بھوکا دیکھا کہہ دیا تو ہے میرے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. اور عرض یہ ہے کہیں زمین و مکان کہیں دولت ملی حصے میں. کہیں زمین و مکان کہیں دولت ملی حصے میں. میری خواہش ہے بس ماں ہونی چاہیے میرے حصے میں. میری خواہش ہے بس ماں ہونی چاہیے میرے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. اصل میں ہمارے والد صاحب کو انتقال ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا میں مدرسے جا رہا تھا پڑھنے تو مجھے چھوڑنے ڈاکٹر صاحب کی دکان تک آ گئے. تو کچھ اپنے دل کی انہوں نے بات کی تو اس کے تعلق سے میں ارشاد آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ضرور ارشاد. ایک بار گھر سے نکلتے والد مرحوم کی آنکھ میں آنسو دیکھے. ایک بار گھر سے نکلتے والد مرحوم کی آنکھ میں آنسو دیکھے. ایک بار گھر سے نکلتے والد مرحوم کی آنکھ میں آنسو دیکھے. انہوں نے اداس پایا کہہ دیا یہ غم ہے میرے حصے میں. انہوں نے اداس پایا کہہ دیا یہ غم ہے میرے حصے میں. اولاد پہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے حصے میں. جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں. اور جب بالکل آخری وقت تھا تو اس وقت ایک نصیحت کی تھی مجھ کو تو وہی میں نے شعر میں لکھنے کی کوشش کی ہے. جب زندگی سے ناامیدی دیکھی تو مجھے ایک نصیحت کی. جب زندگی سے ناامیدی دیکھی تو مجھے ایک نصیحت کی. جب زندگی سے
نومیدی دیکھی تو مجھے ایک نصیحت کی کہ تمہاری تلاوت ہونی چاہیے میرے حصے میرے میں، حصے میں کہ تمہاری تلاوت ہونی چاہیے میرے حصے میں۔ اولاد پہ سناٹا چھا گیا، بٹوارے کے حصے میں جب والدین نے پوچھ لیا ہم ہیں کس کے حصے میں۔ اور ایک شعر یہ ہے، غم کو لکھنا اتنا آسان نہیں ہے صاحب، غم کو لکھنا اتنا آسان نہیں ہے صاحب، کچھ درد بھی ہونا چاہیے شاعر کے حصے میں، کچھ درد بھی غم کو لکھنا